آداب عزیز طلباء، آج ہم بی اے آنرس سال دوم کے ای کانٹینٹ اسباق کی تدریس کے تحت اردو کے مشہور نظم گو شاعر نون میم راشد کی ایک نظم شاعر درماندہ کا مطالعہ پیش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم نون میم راشد کی نظم شاعر درماندہ پڑھیں، آئیے دیکھیں کہ شاعر کے حالات زندگی کیا ہیں۔ عزیز طلباء، نون میم راشد اردو نظم کے مشہور شاعر گزرے ہیں اور خاص طور سے انہوں نے آزاد نظمیں لکھ کر مقبولیت حاصل کی ہے۔ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ آزاد نظم کسے کہتے ہیں۔ آزاد نظم دراصل نظم کی ایک ایسی قسم کو کہتے ہیں جس میں قافیہ اور ردیف کی پابندی نہیں ہوتی۔ مصرعے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، لیکن نظم میں بحر اور وزن کی پابندی کی جاتی ہے اور بحر کے کسی رکن کو منتخب کرتے ہوئے ارکان کی کمی بیشی کے ساتھ نظم لکھی جاتی ہے۔ اردو میں آزاد نظم نگاری کا سلسلہ انگریزی سے شروع ہوا، اسے فری ورس کہا جاتا ہے۔ اردو میں آزاد نظمیں لکھ کر شہرت پانے والے شعراء میں جان نثار اختر، علی سردار جعفری، اختر الایمان، نون میم راشد، مخدوم، فیض احمد فیض، احمد ندیم قاسمی اور خلیل الرحمن اعظمی جیسے شاعر مشہور ہیں۔ آئیے اب ہم اردو میں آزاد نظم کو فروغ دینے والے نامور شاعر نون میم راشد کے حالات زندگی اور ان کی شاعری کی خصوصیات سے واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ نون میم راشد کا اصلی نام نظر محمد راشد تھا۔ وہ 9 نومبر 1910 کو آکال گڑھ ضلع گجرانوالہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم آکال گڑھ اور اعلیٰ تعلیم گورنمنٹ کالج لاہور سے حاصل کی۔ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے 1930 میں بی اے آنرس اور 1932 میں معاشیات سے ایم اے کیا۔ چوتھی جماعت سے ایم اے تک انگریزی زبان میں تعلیم حاصل کی۔ اردو اور فارسی سے محبت انہیں اپنے والد اور دادا سے وراثت میں ملی۔ غالب، اقبال، حافظ شیرازی اور سعدی سے راشد کا تعارف ان کے والد فضل الہی چشتی کے ہی طفیل ہوا۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں تعلیم کے دوران راشد مشہور ادبی رسالہ راوی کے ایڈیٹر مقرر ہوئے۔ بعد میں کچھ وقت کے لیے وہ تاج نجیب ابابادی کے رسالہ شاہکار کی بھی ادارت کرتے رہے۔ کچھ عرصہ ملتان میں کمشنر آفس میں انہوں نے سرکاری ملازمت کی اور اسی دوران راشد نے اپنی پہلی آزاد نظم جرأت پرواز لکھی، جو کہ ان کے پہلے مجموعے ماورا میں شامل ہے۔ 1939 میں راشد آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ ہو گئے اور کچھ عرصے بعد انہیں پروگرام ڈائریکٹر بنا دیا گیا۔ تقسیم کے بعد ریڈیو پاکستان میں وہ ریجنل ڈائریکٹر کے عہدے پر کام کرتے رہے۔ کچھ عرصہ انہیں پاکستان کی طرف سے اقوام متحدہ کے صدر دفتر نیو یارک میں بھی خدمات انجام دینے کا موقع ملا۔ وظیفے پر سبکدوشی کے بعد انہوں نے انگلستان میں مستقل سکونت اختیار کر لی اور 9 اکتوبر 1975 کو لندن میں ان کا انتقال ہوا۔ نون میم راشد کے 4 شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں: ماورا، ایران میں اجنبی، لا انسان، گما کا ممکن۔ اس کے علاوہ ان کی جدید فارسی شاعری کے تراجم بھی شائع ہوئے۔ عزیز طلباء، یہ تھے نون میم راشد کے مختصر حالات زندگی۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ان کی شاعری کی خصوصیات کیا ہیں۔ 20ویں صدی کی تیسری اور چوتھی دہائی میں اردو شاعری میں باغیانہ روش کے ذریعے جو شعراء مشہور ہوئے، ان میں نون میم راشد اور میراجی اہم ہیں۔ ترقی پسند تحریک جب اپنے عروج پر تھی، اسی زمانے میں 1939 میں حلقہ ارباب ذوق کے نام سے ایک تحریک کا قیام عمل میں آیا۔ اس دور کی اردو نظم میں موضوعاتی تنوع پیدا ہو گیا، جیسے تنہائی، خوف، جنس، معاشرتی جبر، طبقاتی ناہمواری، بے سکونی، بے حسی، حساسیت،
اخلاقی روایات اور قدروں کی شکست، حیاتی تجربات، عشق کا مختلف تصور، فرد کی تنہائی اور جدید میکانیکی دور میں انسان کی ناقدری کا نوحہ جیسے موضوعات اس دور کی شاعری میں زیر بحث آئے۔ اس دور میں مغربی نظموں کے کافی تراجم بھی ہوئے۔ اس دور کی نظم گوئی کی سب سے اہم خوبی یہ ہے کہ اس میں مقصدیت کو خیر بات کہہ دیا گیا، یعنی شاعری کا کوئی مقصد نہیں رہا۔ اب جنس اور مذہب جیسے حساس موضوعات پر بھی نظمیں کہی جا سکتی تھی۔ اس دور کے شعراء نے آزاد نظم کو اظہار کا ذریعہ بنایا اور حیت، رنگ و آہنگ اور اسلوب ہر طرح سے شاعری میں نیا رنگ پیش کیا، جو اس وقت کے قارئین اور ناقدین کے لیے بالکل نیا انداز تھا۔ ان شعراء پر الزام عائد کیا گیا کہ ان کی شاعری میں ابہام ہے۔ ابہام سے کیا مراد ہے؟ ابہام میں ہوتا یہ ہے کہ کہی ہوئی بات کے معنی واضح نہیں ہوتے، یعنی بات کو چھپا کر پیش کیا جاتا ہے۔ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے، اس سے قاری کو الجھن ہوتی ہے۔ اس طرز کی شاعری میں آگے رہنے والے شعراء میں میرا جی اور نون میم راشد اہم ہیں۔ نون میم راشد نے اردو نظم کے ڈکشن سے بغاوت کر دی، یعنی راشد نے اردو شاعری کے مروجہ الفاظ سے بہت حد تک انحراف کیا اور اپنے لیے نئے لفظوں کا انتخاب کیا۔ ان کے تخلیقی ذہن نے اردو نظم کے مروجہ سانچوں کو قبول نہیں کیا اور انہیں توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ ان کے طرز احساس، ان کی نظموں کی حیت اور تکنیک اردو شاعری کے لیے ایک نئی اور انوکھی چیز تھی اور اس کا گرفت میں لینا آسان نہیں تھا۔ راشد چونکہ مغربی نظم نگاروں سے متاثر تھے، اس لیے ان کی نظموں میں افسانوی اور ڈرامائی انداز نظر آتے ہیں۔ فرنگی سامراج سے دشمنی، جنسیات اور اساطیری حوالے راشد کے خاص موضوعات ہیں۔ راشد پر عریانی، فحاشی اور الحاد کو فروغ دینے کا الزام بھی عائد کیا گیا، اور حقیقت یہی تھی کہ راشد کی نظموں کو بہت عرصے تک قارئین اور ناقدین سمجھ نہیں سکے، کیونکہ ان کی نظموں میں انداز علامتی تھا، اور ان کی شاعری کے علامتی انداز کو سمجھنے کے لیے ہمارے ناقدین کو کئی برس لگ گئے۔ علامت سے کیا مراد ہے؟ علامت سے مراد شاعر اپنی نظم میں کسی لفظ یا خیال کو بطور علامت پیش کرتا ہے اور اس سے وسیع تر گہرے مفہوم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ہمارے ہاں شاعری کو سمجھنے اور اس سے لطف اندوز ہونے کے طریقے عمومی اور سطحی ہیں، اور ایسے سخن فہم کم ملیں گے جو شعر کے تخلیقی عمل کی نزاکتوں سے واقف ہوں اور اپنی شعری روایات سے گہری وابستگی رکھتے ہوں۔ راشد کے شعری مجموعے ماورا سے لے کر لا انسان کی نظموں کو غور سے پڑھا جائے تو ان کی شاعری کا جو کردار تشکیل پاتا ہے وہ دانشوری کی ایک روایت ہے جو مشرق میں رومی سے لے کر اقبال تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اس میں روایت سے بغاوت بھی ہے اور نئے تجربے بھی ہیں۔ ماورا کی نظموں کے کردار انفعالیت اور زوال پذیر معاشرے کا استعارہ ہے۔ دراصل مشرق میں اس وقت اپنی ذات کو پہچاننے اور اپنی قدر کرانے کا فقدان تھا۔ اہل مشرق کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنے آپ سے بے خبر حالات کا شکار ہو گئے تھے۔ نون میم راشد نے مغرب کے شعراء بالخصوص انگلستان اور فرانس کے شعراء سے متاثر ہو کر نظم نگاری کے فن کو نئے طریقوں سے برتنے کی کوشش کی۔ انہوں نے نظم کہنے کے انداز میں نئے تجربے کیے، پابند نظم کے بجائے آزاد نظم کو فروغ دیا جس میں مصرے چھوٹے بڑے ہوں، ارکان کی تعداد گھٹتی بڑھتی رہتی ہے لیکن کوئی مصرع وزن سے باہر نہ ہو۔ راشد نے اپنے شاعر ہونے کا پتہ اپنے زمانے طالب علمی کے دور میں ہی دے دیا تھا، تب وہ ردیف اور قافیے کے پابند تھے۔ بعد میں انہوں نے ردیف اور قافیے سے بے نیاز ہو کر جو شاعری کی وہ انہی کا خاصہ بن کر رہ گئی۔ ان سے پہلے اور ان کے بعد ایسی شاعری اردو ادب میں کہیں مثال نہیں ملتی۔ اس ضمن میں ایک واقعہ جو کہ ان کے آل انڈیا ریڈیو کے زمانے کا ہے قابل ذکر ہے۔ راشد نے اس وقت ایک بہت بڑے شاعر یاس یگانہ چنگیزی کو انٹرویو کے لیے بلایا تو کچھ دوست احباب شاعری پر گفتگو کر رہے تھے۔
اور یاس یگانہ چنگیزی صاحب چونکہ آزاد نظم کے سخت خلاف تھے، اس لیے آزاد نظم کی مخالفت میں کافی لیدے کر رہے تھے۔ یکایک کسی نے ان سے کہا کہ راشد بھی آزاد نظم کہتے ہیں، آپ ان سے ان کی نظم سنیں۔ راشد نے اپنی نظم سنائی تو یگانہ نے اٹھ کر انہیں گلے سے لگا لیا اور کہا کہ اگر یہ آزاد نظم ہے تو صرف تمہیں ہی آزاد نظم کہنے کا حق حاصل ہے۔ اس واقعے کی ایک خاص اہمیت ہے اور وہ یہ کہ راشد کی طرز کی آزاد نظم نہ تو کسی نے ان سے پہلے کہی اور نہ ہی بعد میں۔ یہ بات دعوے کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ راشد کا ہر مصرع وزن میں ہے اور پورے کلام میں ایک بھی مصرع ایسا نہیں جو وزن سے خارج ہو، جبکہ آج کل کی آزاد نظم کو مادر پدر آزاد سمجھا جاتا ہے اور اس میں وزن کا کوئی خاص خیال نہیں رکھا جاتا۔ راشد کے ہاں فکری گہرائی کے ساتھ ساتھ اسلوب کی رعنائی بھی ہے۔ راشد کی شاعری میں بغاوت کی سب سے اہم اور مثبت سطح سیاسی بغاوت کی ہے۔ راشد کے عہد میں ایشیائی ممالک پر غیر ملکی طاقتوں کا قبضہ تھا اور راشد بھی دوسری غلام قوموں کے باشندوں کی طرح اس غلبے کو ناپسند کرتے تھے۔ چنانچہ اس غلبے کے خلاف احتجاج کا رنگ راشد کے عہد کے دوسرے شعراء کے ہاں بھی نظر آتا ہے، مگر راشد نے اس بغاوت کو استعاروں کی مدد سے یوں پیش کیا کہ وہ آفاقیت کی حامل ہو گئی۔ راشد کے ہاں جو استعارے اور تلمیحات استعمال ہوئی ہیں وہ نامانوس اور غیر روایتی ہیں، اس لیے اکثر عام قاری کے لیے ان کا کلام نافہم بھی ہو جاتا ہے۔ راشد کی شاعری اپنے ہم عصر فرانسیسی اور انگریزی شاعری سے متاثر ہے، لیکن سب سے زیادہ ان کی شاعری اپنی ہم عصر شاعری سے یعنی فارسی شاعری سے متاثر ہے۔ ان کی تلمیحات اور استعارات کی جڑیں براہ راست ان کی ہم عصر فارسی شاعری سے جڑی نظر آتی ہیں، اس لیے ان کی شاعری کو سمجھنے کے لیے ان کی ہم عصر فارسی شاعری کا مطالعہ کرنا مددگار ثابت ہوگا۔ دنیا میں ہر دور میں غیر ملکی قبضے کی صورت میں وہ نظمیں جاندار اور متحرک محسوس ہوتی ہیں۔ یہ رجحان ماورا کی چند آخری نظموں سے شروع ہوا اور راشد کے دوسرے مجموعے ایران میں اجنبی میں شدت اختیار کر گیا۔ ماورا کی نظموں میں خاص طور پر انتقام، شاعر درماندہ، شرابی، بیگانہ رات کے سناٹے میں اور زنجیر اس بغاوت کی مثالیں ہیں۔ نظم کے آغاز میں غلام ہندوستان کی تصویر پیش کرنے کے بعد شاعر اپنے خیالات کا سلسلہ یوں آگے بڑھاتا ہے: تجھے ایک شاعر درماندہ کی امید نہ تھی، مجھ سے جس روز ستارہ تیرا وابستہ ہوا، تو سمجھتی تھی کہ ایک روز میرا ذہن رسا اور میرے علم و ہنر بحر و بر سے تیری زینت کو گوہر لائیں گے۔ نون میم راشد نے نظم کے اس حصے میں کہا تجھے کہا ہے اور آگے تو سمجھتی تھی کہا ہے۔ شاعر کے اس انداز تخاطب سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاعر کی محبوبہ ہے یا اس کی بیوی ہے۔ یہ فطری بات ہے کہ عورت اپنے محبوب شوہر سے امید رکھتی ہے کہ وہ اس کے لیے خوشیوں کی سوغات لائے گا۔ اس مفہوم میں دیکھتے ہیں تو شاعر درماندہ جو برطانوی سامراج کا غلام ہے، اپنی غلامی کو محسوس کرنے کے باوجود اس قدر مجبور ہے کہ وہ اپنے چاہنے والوں کی زندگی کی آرزوئیں پوری نہیں کر سکتا۔ جب شاعر درماندہ سے ان کا رشتہ وابستہ ہو گیا اور دونوں مل کر رہنے لگے تو گھر والوں کو یہ امید ہوئی کہ شاعر درماندہ جس کی شہرت کے چاروں طرف چرچے ہیں، جس کے کلام کو لوگ زبان زد کر لیتے ہیں، مشاعروں میں اس کی واہ واہ ہوتی ہے، وہ اپنے ہنر سے کچھ ہیرے موتی کما کر لائے گا اور اس کے قلم سے، جادو سے ان کی زندگی میں خوشحالی آئے گی۔ شاعر درماندہ اپنے علم و ہنر سے ہیرے جواہرات کما کر لانے کی باتیں کرتے ہوئے اپنے شاندار ماضی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جبکہ شاہی دور میں دربار میں شعراء کی عزت ہوا کرتی تھی، اسے ملک الشعراء کا خطاب ملتا تھا، مال و منصب ملتا تھا، عزت و جاہ ملتی تھی، جاگیریں ملتی تھیں، اور وہ ایک قصیدہ یا نظم دربار میں سنا دے تو بادشاہ خوش ہو کر اس کی جھولی میں ہیرے موتی ڈال دیتا تھا۔ اب وہ دور نہیں رہا اور نہ ہی شعراء اور قلمکاروں کی وہ عزت و اکرام، اب قلم کی آبرو بھی نہیں رہی۔ اس لیے اس فرنگی دور میں شاعر کو احساس ہے
کہ اب اس کے لفظوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اس لیے اس سے رشتہ قائم کرنے والے عزیز و اقارب کو جان لینا چاہیے کہ وہ ایک شاعر درماندہ غربت کا مارا ہے، اس کا ذہن بہت دور کی سوچتا ہے، لیکن اس کی فکر رسا کی اب کوئی قدر نہیں۔ آگے شاعر اپنی بد نصیبی کا بیان جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے، میرے رستے میں جو حائل ہوں تیرا نصیب، کیوں دعائیں تیری بیکار نہ جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تقدیر کا معاملہ ہو یا اعمال کی سزا ہو کہ جس وقت خدا نے دولت اور عزت دی تھی، ہم نے عیش کوشی میں وقت برباد کر دیا اور ہمیں اپنے اعمال بد کی سزا مل رہی ہو اور ہمارے نصیب بدبخت ہوں۔ شاعر کہتا ہے، تیری راتوں کے سجود اور نیاز، اس کا باعث میرا الحاد بھی ہے۔ اے میری شمع شبستان وفا، بھول جا میرے لیے زندگی خواب کی آسودہ فراموشی ہے۔ تجھے معلوم ہے مشرق کا خدا کوئی نہیں، اور اگر ہے تو سرا پردہ نسیان میں ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ مشرق کا خدا کوئی نہیں، حالانکہ ایک طرف تو اس کی محبوبہ راتوں میں سجدے کرتی ہے اور دعائیں مانگتی ہے زندگی کی بہتری کے لیے، لیکن شاعر کو احساس ہے کہ وہ جس مشرق میں رہ رہا ہے وہاں مسائل زیادہ ہیں زندگی کے، اور اللہ کی طرف سے یا خدا کی طرف سے اس کے حالات بھی نہیں سدھر رہے ہیں۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ تو مسرت ہے میری، تو میری بیداری ہے، مجھے آغوش میں لے، دو انا مل کے جہاں سوز بنے، اور جس عہد کی ہے تجھ کو دعاؤں میں تلاش، آپ ہی آپ ہویدا ہو جائے۔ یعنی شاعر امید کرتا ہے کہ مسائل تو ہیں، لیکن ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ ہمیں آزادی ملے گی، خوشحالی ملے گی، اور جس صبح کی ہمیں انتظار تھا وہ صبح ضرور آئے گی۔ تو اس طرح عزیز طلبہ، ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر درماندہ نظم میں نون میم راشد نے ایک شاعر کی بے حالی اور غربت و افلاس کا ذکر کرتے ہوئے سارے ہندوستانیوں کی غلامی کے دور کی یاد کو تازہ کیا ہے، اور اس امید کا اظہار کیا ہے کہ آزادی کی سحر ہوگی اور سب کی زندگی میں خوشحالی آئے گی۔ یہی اس نظم کا مرکزی خیال ہے۔ اس نظم سے متعلق مزید تفصیلات ہم نون میم راشد سے متعلق کتابوں اور انٹرنیٹ کی ویب سائٹ سے دیکھ سکتے ہیں۔